السلام علیکم پیارے ویورز، میں ہوں شاہد یوسفزئی اور آپ دیکھ رہے سوپ میکرز یوٹیوب چینل۔ پیارے ویورز، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو بہت اہم ہونے والی ہے ان لوگوں کے لیے جو صابن کا بزنس سٹارٹ کرنے کے بارے میں سوچتے ہیں یا پیپر پلیٹ میکنگ بزنس کے بارے میں سوچتے ہیں، تو ان دونوں کے لیے یہ ویڈیو بہت اہم ہے۔ اور اکثر بھائی مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ شاہد بھائی آپ نے صابن کا کام کیوں چھوڑا؟ تو اس ویڈیو میں آپ کو سارا کچھ بتاتا ہوں، صابن کے بارے میں بھی اور پیپر پلیٹ میکنگ بزنس کے بارے میں بھی، کہ میں نے صابن کا کام کیوں چھوڑا اور پیپر پلیٹ میکنگ بزنس میں کیوں آیا۔ تو یہ سارے باتیں آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں۔ ویڈیو آخر تک دیکھیں، اسکپ نہ کریں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ پیارے ویورز، پچھلے 5 سال سے میں صابن کا کام کرتا رہا، تو پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ صابن کے بزنس میں نے کیا کھویا اور کیا پایا۔ میں آپ کو یہ حقیقت بتاؤں گا کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ صابن کا کام کس طرح ہے۔ میرے حساب سے صابن کا کام بیسٹ کام ہے، زبردست کام ہے، لیکن صابن کی را میٹیریل ہمارے پاکستان میں نہیں ہے۔ میں بار بار ویڈیوز میں کہتا رہا ہوں کہ صابن کے جو را میٹیریل ہے یعنی کہ آئل، وہ ہمارے پاکستان میں نہیں ہے۔ پاکستان میں لوگ کھانے کے لیے صابن والے گھی اور پام آئل یوز کرتے ہیں جو صحت کے لیے انتہائی مضر ہے، تو صابن کے لیے تیل ہمیں کس طرح مل سکے گا؟ صابن کا کام اچھا کام ہے، لیکن ہمارے پاس را میٹیریل نہیں ہے، اور میں بار بار آپ کو کہتا رہا ہوں کہ ہمیں را میٹیریل بنانے چاہیے۔ بنانے کیسے چاہیے؟ ہمارا ملک ماشاءاللہ ایک زرعی ملک ہے، لیکن ہمیں تیل کے پیداوار میں ہم زیرو ہے۔ ہمارے پاس تیل کی پیداوار بالکل نہیں ہے، اور ہم تیل دوسرے ملکوں سے امپورٹ کرتے ہیں۔ تو اسی طرح ہم سوپ نوڈلز بھی دوسرے ملکوں سے امپورٹ کرتے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کوئی 10-15 لاکھ یا 20-30 لاکھ سے کام سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے یہ بزنس بالکل نہیں ہے۔ یہ کروڑوں کا گیم ہے، کروڑوں کا بزنس ہے۔ اگر آپ آٹومیٹک مشین لے سکتے ہیں، آٹومیٹک مشین کا مقصد یہ جو پلاڈر ہیں، یہ 3 انچ کا پلاڈر ہے، اگر 10 انچ کا بھی لے لے، لیکن ایک پلاڈر سے کام نہیں چل سکتا۔ یہ کم از کم 5-6 پلاڈر اس کے لیے ہونے چاہیے، اور ساتھ میں ایک ملر ہونا چاہیے۔ ملر ہمارے پاکستان میں کوئی نہیں بنا سکتے، اگر بنا بھی لے تو وہ صحیح کام نہیں کرتا، کیونکہ ہمارے جتنے بھی انجینئرز اور ٹیکنیکل لوگ ہیں اس کو حکومت کی سپورٹ نہیں ہے، اور وہ خود سر سے بناتے ہیں، تو اس کے پاس اتنے وہ نہیں ہے، وسائل نہیں ہے جس سے وہ ملر بنا سکے۔ ملر میں اندر پانی گھومتا ہے، اور وہ 3 رول ملر ہوتا ہے جو صابن کو اچھی طریقے سے گوندھ لیتا ہے اور اس کے لپٹے بناتا ہے اور اس کو صحیح طریقے سے مکس کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد 5-6 پلاڈرز ہوتے ہیں، 5-6 پلاڈر سے مال نکل کے آخری پلاڈر میں جاتا ہے، اور آخری پلاڈر سے باہر نکلتا ہے، اور باہر نکلنے کے ساتھ ہی آٹو پنچ مشین لگتی ہے۔ تو آٹو پنچ مشین بھی نہیں ہے ہمارے پاکستان میں، کوئی نہیں بنا سکتا، اگر بنا بھی لے تو وہ ٹینشن ہوتا ہے۔ تو صابن کے جتنی بھی یہ چھوٹی مشینری ہے، یہ ہم خود بنا سکتے ہیں، ادھر ہماری فیکٹری یا ہماری ورکشاپ میں ہم بنا سکتے ہیں، لیکن ہم کسی کو ریکمنڈ نہیں کرتے اور کسی کو مشورہ نہیں دیتے، کیونکہ صابن کا کام درد سر ہے۔ درد سر ایک تو ہم اس کوالٹی کا صابن بالکل نہیں بنا سکتے جو ملٹی نیشنل کوالٹی کا ہے، اور ملٹی نیشنل کوالٹی کا چھوڑے جو نیشنل کوالٹی بھی ہے اور تھوڑے بڑے پیمانے پہ اس کا کام ہے، یعنی کہ کروڑوں کا اس کا کام ہے، تو وہ تھوڑے اس میں کامیاب ہے، کیونکہ وہ اسٹیمپ مشین بھی باہر سے امپورٹ کرتے ہیں، ساتھ میں پیکنگ مشین بھی باہر سے امپورٹ کرتے ہیں۔ اس میں اگر اس پلاڈر پہ صابن بنائیں تو ہمارا صابن پٹے گا، اس میں مسئلے آئیں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ پھر اگر ہم صابن بنا بھی لیں یا صابن کا بار ہم نکال بھی لیں، تو پھر اس کو اسٹیمپ کرنے میں ہمیں بہت بڑی مشکلات ہوتی ہے۔ اس مشکلات کے بعد دوسرا مشکل پروسیس آ جاتا ہے جو پیکنگ کی ہے، تو پیکنگ مشین بھی یہاں پہ آٹو پیکنگ مشین کوئی نہیں بنا سکتا، تو اسی وجہ سے صابن کا کام بالکل ٹف ہے اور پاکستان میں نہیں چلتا۔
وہ کام ضرور چلتا ہوگا جو ہینڈ میڈ پہ ہو. ابھی بھی میں وہ کام کرتا ہوں, یعنی کہ ٹرانسپیرنٹ سوپ بیس میں بناتا ہوں. اور اکثر بیوٹی پارلرز جو باجیاں بیٹھی ہوئی ہیں وہ اپنی بزنس کر رہی بیوٹی پارلرز میں, تو اس کو میں اکثر پاکستان میں مختلف سٹیز میں اس کو سوپ بیس بیچتا ہوں. اور وہ پھر اس سے آگے صابن بناتے ہیں, تو وہ ہربل طریقے سے صابن بناتے ہیں. وہ اس میں جو نیچرل انگریڈینٹ ہے وہ ڈالتے ہیں اور اس سے ایک اچھا صابن بناتے ہیں, اور وہ سوپ مولڈ میں بناتے ہیں. تو سوپ مولڈز میں اگر وہ بناتے ہیں تو اس کے لیے مشینری کی ضرورت بالکل نہیں ہوتی. اگر کوئی بھائی یہ صابن کا کام سٹارٹ کرنا لازمی چاہتا ہے تو پھر ہماری چینل پہ مختلف ویڈیوز ہیں, تو آپ ہمارے چینل پہ آ جائیں. اور میں نے مختلف فارمولیشن ڈالے ہیں. آخر میں نے ایک پیٹ فارمولا بھی ڈالا ہے جس کا لنک میں اوپر دے دوں گا, تو آئی بٹن پہ آپ اس کو کلک کر کے وہ طریقہ آپ سارا سمجھیں کہ سوپ بیس کیسا بنتا ہے. تو سوپ بیس آپ خود کا بنائیں اور اس سے مولڈ میں صابن بنائیں, تو وہ آپ کے لیے انتہائی فائدہ مند ہوگا. اگر کوئی بھائی 10 لاکھ سے کام سٹارٹ کرنا چاہتا ہو, یا اس سے کم یا اس سے زیادہ, یا 50,000 سے کام سٹارٹ کرنا چاہتا ہو, تو اس کے لیے وہ بیسٹ ہے. تو وہ ٹرانسپیرنٹ صابن بنانے پہ آ جائے اور ٹرانسپیرنٹ صابن بنائیں. اور ٹرانسپیرنٹ صابن کی سیل بھی اچھی ہوتی ہے اور اس کا ریٹ بھی اچھی ملتی ہے. تو اگر آپ اس پہ آ جائیں تو وہ آپ کے لیے انتہائی اچھا ہوگا. باقی اگر آپ مشین لینا چاہتے ہیں تو مشینیں پاکستان میں جو مشینیں ہم خود بھی بناتے ہیں, ہم سٹیل والے بھی مشینیں بناتے ہیں, ہم 10 انچ کے پلاڈر بھی بناتے ہیں, ہم 8 انچ کے پلاڈر بھی بنا سکتے ہیں, کوئی ایشو نہیں ہے ہمارے لیے. لیکن ایک پلاڈر سے آپ کام نہیں چلا سکتے. اگر آپ مشینری بھی اچھی لے لیں, کروڑ کی مشینری لے لیں, تو پھر بھی آپ کو مسئلے یہ ہوں گے کہ آپ کنٹینر نوڈلز کے کنٹینر نہیں منگوا سکتے. اگر آپ نوڈلز کے کنٹینر نہیں منگوا سکتے باہر سے تو پھر بھی آپ کا کام نہیں چلے گا, کیونکہ اگر آپ ادھر 10 یا 20 بیگ لیتے ہیں اور اس پہ کام سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کے لیے انتہائی مؤثر ہوگا. مؤثر اس لیے ہوگا آپ کا بزنس نہیں چلے گا, کیونکہ ایک تو آپ کو نوڈلز بہت مہنگا ملے گا مارکیٹ سے, اور اس کے علاوہ خوشبو بھی آپ کو صحیح نہیں ملے گی. تو خوشبو, نوڈلز, یہ سب جتنے بھی مارکیٹ میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ تو لے آتے ہیں, لیکن وہ اپنا کام بزنس چلاتے ہیں, بس بیچ میں کمیشن کھاتے ہیں اور آگے سیل کرتے ہیں. اس میں پرانے نوڈلز بھی آ جاتے ہیں, ایکسپائر نوڈلز بھی آ جاتے ہیں. اور دوسری بات کہ وہ آپ کو ایک کوالٹی کبھی نہیں دے سکتا. ایک دفعہ آپ جا کے 20 بیگ لے لیں اس سے تو ایک کوالٹی ہوگی, دوسری دفعہ آپ جا کے 20 بیگ لے لیں تو دوسری کوالٹی ہوگی. تو یہ مسئلے مسائل صابن میں تو را مٹیریل کا بہت بڑا مسئلہ ہے, اور ساتھ میں مشینری کا بھی بہت بڑا مسئلہ ہے. تو اسی وجہ سے میں زیادہ تر بھائیوں کو ریکمنڈ نہیں کرتا, کیونکہ میں نے بہت سا نقصان کیا ہے. اور صرف میں نے نہیں کیا ہے, اس طرح کے سینکڑوں لوگ ہیں جو میں آپ کو دکھا سکتا ہوں, اور وہ آپ کو آپ کے ساتھ میں ملوا بھی سکتا ہوں کہ اس نے کام سٹارٹ کیے, 50 لاکھ تک اس نے لگائے, لیکن وہ کامیاب نہیں ہوئے. کامیاب کیوں نہیں ہوئے, جو وجہ میں نے آپ کو بتایا, سارا وجہ یہی ہے. تو میں نے خود تقریباً میرے پاس 12 لاکھ روپے تھے جب میں نے سٹارٹ کیا تھا, تو اس وقت 12 لاکھ روپے میں نے لگائے, میں نے کام سٹارٹ کیا. میں بہت خوش تھا کہ چلو میرا کام ابھی چلے گا, اور میں نے بہت محنت بھی کیا صابن پہ. اس وقت کوئی نوڈلز بھی نہیں بنا سکتا تھا, تو سوپ نوڈلز بھی بنانا میں نے سکھایا لوگوں کو, خود بھی سیکھا اور لوگوں کو بھی سکھایا, صابن بنانا بھی سکھایا, مختلف طریقے. ابھی بھی میں کوشش کرتا ہوں کہ جو بھائی مجھ سے رابطہ کرتا ہے صابن کے بارے میں تو میں اس کو اچھا مشورہ دیتا ہوں, اور کیونکہ یہ اچھا مشورہ دینا بھی ایک امانت ہے ہمارے پاس, تو اپنے بھائیوں کو اچھا مشورہ دینا چاہیے. اسی وجہ سے تقریباً 12 لاکھ روپے میرے وہ بھی ختم ہو گئے, اور جس کے علاوہ میرے پاس تقریباً 15 بکریاں تھی جو میں نے رکھی تھی, وہ بھی اسی میں چلے گئے. اور میرے پاس ایک گاڑی تھی 2010 ماڈل کا, میرے پاس ٹویٹا کرولا 2010 ماڈل کی گاڑی تھی جو GLI تھی, تو وہ بھی اسی میں چلی گئی.
پھر بھی میں نے اپنا کام جاری رکھا اور یہ گھر والا جو سیٹ اپ تھا اس پہ بھی کام جاری رکھا، اور اس کے علاوہ میرا ایک دوست ہے، بھائی ہے لاہور میں، تو اس نے بھی بہت اظہار کیا کہ ہم اکٹھے کام سٹارٹ کرتے ہیں، تو پھر سے ہم نے لاہور میں بھی ساتھ کام سٹارٹ کیا بڑے پلاڈر پہ۔ پلاڈر اس نے خود بنایا، غلام مرتضیٰ بھائی جو ایک انجینئر ہے اور اچھے مشین میکر ہے، تو ہم نے ساتھ ساتھ پیپر پلیٹ میکنگ مشین بھی بنائی۔ تو پیپر پلیٹ میکنگ مشین ہم نے ایک بنائی، وہ زبردست مشین چلی، اور اس کے بعد ہمیں بہت سے آرڈرز آئے، تو اسی کا پیسہ بھی ہم نے صابن میں انویسٹ کیا، لیکن صابن سے ہمیں کچھ بھی نہیں ملا اور ہم نے صابن میں نقصان ہی کیا۔ اور پیپر پلیٹ میکنگ مشین میں ہم نے اچھے پیسے بنائے، اور ابھی تک ہم پیپر پلیٹ میکنگ بزنس کر رہے ہیں، مشین کے بھی کر رہے ہیں اور پیپر پلیٹ بھی بناتے ہیں، لڑکوں کو بٹھایا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ ہم اس کو مشینیں ہم نے دیے ہوئے ہیں تو وہ کام کرتے ہیں۔ تو ماشاءاللہ پیپر پلیٹ میکنگ بزنس ایک زبردست بزنس ہے، کیونکہ اس کی را مٹیریل کے لیے اتنے پیسے بھی نہیں چاہیے، تقریباً 50,000 کا را مٹیریل آپ لے کے اس پہ سے اچھا کام آپ چلا سکتے ہیں، اور را مٹیریل جو اس کا ہے وہ ویسٹیج ہے، یعنی کہ آپ کو بازار میں سے جو پرنٹنگ بازار ہوتے ہیں اس میں سے آپ ویسٹیج کا جو گتا ہے وہ اٹھا کے، یا ڈاکٹرز کے پاس جو لٹریچر ہوتے ہیں وہ اٹھا کے آپ اس سے کام چلا سکتے ہیں۔ تو یہ ایک ایسا بزنس ہے جو آپ کم سے کم 3 لاکھ روپے سے بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں، یعنی کہ 3 لاکھ روپے میں آپ کو مشین بھی مل سکتا ہے، ساتھ میں آپ اس کی را مٹیریل بھی لے سکتے ہیں۔ اور دوسری بات کہ جو فوڈ بزنس ہے وہ دنیا میں کہیں بھی کامیاب ہے، اس میں ناکامی نہیں ہے، تو یہ فوڈ بزنس ریلیٹڈ بزنس ہے۔ اور آج کل فاسٹ فوڈ کا دور ہے، تو ایک دفعہ پلیٹ کو استعمال کر کے پھر پھینک دیتے ہیں، تو آرڈر بہت زیادہ ہے۔ اگر بندہ محنتی ہو اور وہ مارکیٹنگ کر سکتا ہو تو یہ زبردست کام ہے، اتنا آرڈر ہے کہ آپ پورا ہی نہیں کر سکتے، جتنے بھی ہم نے مشینیں دیتے ہیں لوگوں کو، اور وہ تھوڑے مقصد کام والے بندے ہوتے ہیں تو وہ ضرور کامیاب ہوتے ہیں، اور وہ پھر آرڈر بھی پورا نہیں کر سکتے، ایک مشین کے جگہ 2 مشین لگاتے ہیں، 2 مشین کی جگہ 3 اور 10 تک مشینیں لوگوں نے لگائے ہوئے ہیں۔ یہ ابھی ہماری ایک مشین جا رہی ہے، تو یہ بھی یہی لاہور پہ جا رہی ہے، اور یہ ایک بندہ ٹرائل کے لیے ایک مشین لے رہا ہے، اور اس کے بعد اس کا ارادہ یہی ہے کہ یہ 10 مشینیں اور بھی لگائیں گے۔ یہ جو مشینیں آپ دیکھ رہے ہیں تو اس وقت ہمارے پاس تقریباً 6-7 آرڈرز ہیں مختلف لوگوں کی، اور مختلف سٹیز کی، پشاور سے بھی ہماری آرڈرز آتے ہیں، راولپنڈی، اسلام آباد اور کراچی، گجرانوالہ۔ لاہور میں تو یہ بزنس بہت زیادہ چل پڑا ہے، تو لاہور کے لیے ہم ہر روز ایک مشین، ہر روز تقریباً نہیں تو ایک ہفتے میں ہمارے 2 مشینیں لاہور کے لیے جاتے ہیں۔ تو ماشاءاللہ اس کا بزنس زبردست ہے، اگر کوئی کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے واٹس ایپ پہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، ہمارا واٹس ایپ نمبر اسکرین پہ دیا گیا ہے، تو ہمارے ساتھ وہ رابطہ کر سکتا ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ ایک مشین جا رہی ہے اور 3 مشینیں پڑے ہیں، تو کہ کل جائے گی، 2 کل جائے گی، اور اس کے علاوہ بھی آرڈرز ہیں۔ تو مشینیں ہم خود بناتے ہیں، مضبوط مشین بناتے ہیں، جس کی جو پریم ہے اس کا ہم لائف ٹائم گارنٹی دیتے ہیں۔ باقی موٹر جو ہم نے لگائی ہوئی ہے سال گارنٹی ہے اس کی، اور 2.5 ایمپیر سے لے کے 4 ایمپیر تک اس کی بجلی ہے، کنزمپشن ہے، تو انتہائی کم خرچہ ہے اس موٹر کی۔ موٹر بھی ہم نے خود اپنا ڈیزائن کیا ہوا ہے، موٹر ہائیڈرولک سسٹم کو لگی ہوئی ہے۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ لوڈنگ جاری ہے اور مشین لوڈ ہو رہی ہے، اس کے ساتھ ہم 5 ڈائی اور 5 کٹر دیتے ہیں۔ کٹر ہمارے بیرنگ سے بنے ہوتے ہیں، مضبوط ولایتی بیرنگ سے ہم کٹر بناتے ہیں، جو ریتی اس کو کاٹ نہیں سکتا، اور اس کو ہم خراد مشین میں سے ڈائمنڈ سے کاٹتے ہیں، یعنی کہ ڈائمنڈ سے اس کو شیپ میں لاتے ہیں کٹر کو۔ تو کٹر بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ کٹر ہمارے کس طرح ہے، اور 5 ڈائیاں، یعنی کہ 5 مختلف سائز کے پلیٹیں مارکیٹ میں سیل ہوتے ہیں، تو اسی کے لیے ہم نے 5 ڈائیاں بنائی ہے۔
اور یہ ایسا ایک مشین ہے کہ اگر آپ اس کے لیے ڈائی بنائیں تو اس پہ آپ ہوائی چپل بھی بنا سکتے ہیں. یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ڈائیاں ہیں, تو یہ مختلف قسم کی 5 ڈائیاں ہوں گی اور ساتھ میں 5 کٹر ہوں گے. تو اگر ڈائیاں بنائیں, کٹر اس کے لیے بنائیں تو ہوائی چپل بھی اس پہ بن سکتی ہے. اور اگر آپ ایک اور ڈائی بنائیں جو برتن دھونے والا پوچا ہوتا ہے تو وہ بھی اس میں آپ پیک کر سکتے ہیں. یہ ایک پریس مشین ہے اور پریس مشین پہ ہم کٹنگ بھی کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ اس پہ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ, یہ ہمارے کٹر بنے ہوئے ہیں. کٹر سے ہم گتا کاٹتے ہیں اور ڈائی سے اس کو پریس کرتے ہیں اور اسی طرح اس کا پلیٹ بنتا ہے. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ زبردست ہے. ہر کوئی اس بزنس میں آنا چاہتا ہے کیونکہ اس بزنس میں کا ابھی دور ہے, فاسٹ فوڈ کا دور ہے, اور ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے لیے ایک ڈسپوزیبل پلیٹ میں یا ڈسپوزیبل چمچ سے وہ کھائیں کہ وہ کسی اور نے استعمال نہیں کی ہو. تو پیارے ویورز, امید ہے یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی. اگر اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں, چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل کے آئیکن میں آل کو کلک کریں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو کے نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملیں. میں آپ کے ساتھ ہوں. میں صابن بھی کی ویڈیو بھی آپ کے لیے ڈالوں گا. ویسے تو میں اتنا کام نہیں کرتا, لیکن میں ابھی بھی ٹرانسپیرنٹ سوپ پہ کام کرتا ہوں, تو اس کے لیے بھی میں آپ کے لیے ویڈیو بناؤں گا. اگر کوئی بھائی مجھ سے پوچھنا چاہتے ہیں صابن کے بارے میں یا صابن کو اس کو کوئی مشکل ہو تو 5 سال میرا تجربہ ہے اور انشاءاللہ آپ کو اچھی رائے دیں گے اور آپ کے مسئلے کو حل کریں گے. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.